वेलकम बैक। सो बासित साहब, गज़ा में आज भी कुछ हमास की जानिब से यरगमालियों को रिहा किया गया, तो आप क्या देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या अब गज़ा में दोबारा जंग शुरू तो नहीं होगी? देखिए, अभी तो 6 हफ्ते का सीज़ फायर था, तो वो तो लगता है कि हो रहा है, होल्ड कर रहा है, क्योंकि इन 6 हफ्तों में हमास ने 33 इसराइली जो यरगमालियों को रिहा करना है। और जो आज भी हमने देखा गज़ा पैलेस्टाइन स्क्वायर में, जिस तरीके से अल-कुद्स और अल-क़साम ब्रिगेड के लोग वहाँ मौजूद थे, नक़ाब पहने हुए, हाथों में असलहा लिए हुए, तो इससे तो यही साबित होता है कि हमास को ख़त्म नहीं कर पाई। शो ऑफ स्ट्रेंथ था ना हमास की जानिब से कि जी आपने ठीक है बहुत बमबारी की, पूरे गज़ा को आपने तबाह कर दिया, 50,000 लोगों के करीब लोगों को आपने शहीद कर दिया, लेकिन हमास कायम है। सो जो नेतन्याहू के तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो जिस चीज़ से खौफज़दा थे वो बिल्कुल सही थे। बिल्कुल सही था एक लिहाज से। और फिर आपको अगर याद हो तो एंटनी ब्लिंकन ने एक हफ़्ता पहले तकरीबन अपने जो 20 जनवरी से पहले किसी CNN को शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि जितने हमने हमास के इसराइल ने जितने हमास के लोगों को शहीद किया है उससे ज़्यादा और रिक्रूट कर दिए हमास ने। तो बात तो वहीं आके रुक गई। ये अलग बात है कि हमास की जो अस्करी क़ुव्वत है उसमें शायद कुछ कमी आई हो, जो हम पहले भी कह चुके हैं और यकीनन आई है। और फिर ये भी देखिए कि ईरान का जो एक तरीक़ाकार था कि वो इस सीरिया के ज़रिए ईरान हमास को या हिज़्बुल्लाह को अस्करी उनको रीइंफोर्स करता रहा है, वो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो इस सीरिया में हुकूमत तब्दील हो गई है, वहाँ पे और हालात डायनामिक्स डिफरेंट हो गए, तो ईरान के लिए उस तरह सप्लाई करना आर्म्स को वो अब बहुत मुश्किल हो गया है। हमास को भी और हिज़्बुल्लाह को। हिज़्बुल्लाह के डायनामिक्स अलग हैं लेबनान के, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमास का ये शो जो है ये तो दुनिया को दिखा दिया उन्होंने कि हक़ खुद इरादियत की, आज़ादी की जंगें इस तरह ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल। और आपने बहुत कुछ हम पे मज़ालिम ढाले, लेकिन हम वहीं खड़े हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त एक मिसल कामयाबी है हमास की एक लिहाज से कि उन्होंने इसराइल को आईना दिखा दिया कि हमने उसके बावजूद भी आपको हमसे ही निगोशिएट करने पड़े, हमारे ही आपके जो यरगमाली थे हमारे पास ही थे और आज हम उनको रिहा कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने 4 ख़वातीन को आज रिहा किया है, जिसके बदले में हर ख़ातून के बदले में जो सोल्जर्स हैं वुमेन सोल्जर्स, तो हर ख़ातून के बदले में 50 फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाना चाहिए इसराइल की जानिब से। सही। तो अभी देखते हैं अगले 1-2 दिनों में शायद 200 जो फ़लस्तीनी कैदी हैं वो रिहा होकर आएंगे, तो वो भी एक बड़ी कामयाबी है हमास की। ये अलग बात है कि लोग सवाल उठा रहे हैं जो हमने भी उठाया है, क्या 50,000 लोगों का शहीद होना, इतनी तबाही के बाद ये 200-300 कैदी जो इसराइल छोड़ रहा है, क्या ये जस्टिफाई करता है वो सारी तबाही को? ये बड़ा क्वेश्चन है ना कि हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया, क्या उन्होंने कैलकुलेट किया था कि किस तरह ये आगे बात बढ़ेगी, किस तरह ये अनफोल्ड होगी? तो ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी है, आपके जहन में भी है कि क्या ये तबाही ज़रूरी थी कि हम इस सारे फ़लस्तीन को अगर आपने वापस लाना था दुनिया की नज़रों में, तो क्या इतनी तबाही ज़रूरी थी कि इतने ये सवाल उठते हैं ना। और फिर ट्रम्प का आ जाना, उसमें ऑब्वियसली ट्रम्प का बहुत बड़ा रोल है इस डील में। उससे पहले तो ये हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन ये भी आप देखिए कि जहाँ इसराइल ने गज़ा में सीज़ फायर कर ली, अब सारा रुझान उसका वेस्ट बैंक की तरफ चला गया है। जेनिन में इस वक्त तकरीबन पूरे वेस्ट बैंक में 800 से 900 तक पूरी पिकेट्स बना दी गई हैं, हर जगह पोस्ट बन गई हैं इसराइलियों की। तो जेनिन में हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। उनका ख्याल ये है कि हमास के बहुत से लोग जेनिन में छुपे हुए हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी कैंप भी है। फिर बाकी जो इलाके हैं वहाँ पे मूवमेंट मुश्किल हो गई है, रमल्ला से आप बेतलहम नहीं जा सकते। बहुत से इश्यूज वेस्ट बैंक में भी आ गए। अब चूँकि लोग पिछले दिनों ये भी कह रहे थे कि ट्रम्प एंडोर्स करते हैं इसराइल की इस पॉलिसी को कि जहाँ उन्होंने जेरूसलम बैतुल मक़दस को एनेक्स किया, अब वो वेस्ट बैंक को भी एनेक्स कर लें और अपना हिस्सा बना लें कि आगे क्या होता है। क्योंकि सेटलर्स को भी देखिए, जो सेटलर्स हैं तकरीबन उनकी भी तादाद 1 मिलियन के करीब अब पहुंच गई है। वो तो हर रोज़ बेचारे फ़लस्तीनियों को मारते रहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रकबा कब्ज़ा कर रहे हैं। तो एक तो खुली छूट मिली गई है ना उनको।
تو غزہ میں جنگ بندی ہوئی تو یہاں ویسٹ بینک میں کارروائیاں شروع ہو گئیں. کارروائیاں پہلے بھی ہو رہی تھیں لیکن اب اس میں تیزی آ گئی اسرائیل میں. تو اسرائیل یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ہمیں پیلیسٹین اتھارٹی بھی قبول نہیں ہے. پیلیسٹینین اتھارٹی جو ہے محمود عباس کی وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غزہ میں اگر حماس نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا. 2006-07 کے بعد سے تو حماس ہی غزہ میں رول کر رہی ہے نا. اگر حماس نہیں تو بہت سے عرب دنیا کا خیال ہے کہ پیلیسٹینین اتھارٹی کو کنٹرول دیا جائے, لیکن وہ کنٹرول بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کہتا ہے ہمیں یہ بھی لوگ منظور نہیں ہیں, اور نہ فلسطینی قبول کریں گے, جو غزہ میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی قبول نہیں کریں گے پیلیسٹین اتھارٹی کو. ایون ویسٹ بینک میں بھی اگر آپ دیکھیے تو جو محمود الفتح ہے ان کو اتنی پاپولیرٹی حاصل نہیں ہے. تو حماس از دا موسٹ پاپولر آرگنائزیشن, ایون پولیٹیکل آرگنائزیشن, جہاں ٹھیک ہے ان کے ملٹری ونگز بھی ہیں, اسلامک جہاد بھی ہے, لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آگے بات کیسے جائے گی. دیکھیے اب 6 ہفتے تو یہ رکے گی غزہ میں کم از کم, اس کے بعد کیا ہوتا ہے بہت بڑے بڑے کویسچنز ہیں. اس کے بعد بھی دیکھیے 33 اسرائیلی یرغمالی آ بھی جاتے ہیں, تو ابھی فی الحال پھر بھی حماس کے پاس اور یرغمالی تو موجود ہے نا, ابھی تو پورے 94-96 ہیں میرے خیال میں. تو حماس بھی اپنی گیم ٹھیک طریقے سے ہی کھیل رہا ہے, وہ بھی چاہے گا کہ جتنا زیادہ پیریڈ ہوتا ہے ملے ان کو, تاکہ جو تھوڑی بہت ریکنسٹرکشن تو نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا سے 2-3 ٹریلین ڈالر نہ مل جائیں, یا پھر تھوڑا وقت نہ ملے. کیونکہ اگر یہ جنگ بندی, کیونکہ اسرائیل نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ وہ, بلکہ نتنیاہو نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ تو اس بات کے حامی ہیں کہ جنگ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے اگر حماس نظر آئے کہ وہاں اپنا کنٹرول رکھے ہوئے. آج میں ایک ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ سارے القدس بریگیڈ اور القسام بریگیڈ کے لوگ وہاں موجود ہیں, تو اسرائیل حملہ کیوں نہیں کر دیتا. لیکن چونکہ وہ 4 یرغمالی بھی تو وہاں موجود تھے نا, اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کے لوگ بھی تھے جن کے حوالے کیا گیا, تو اس وجہ سے اس قسم کی کارروائی تو ممکن نہیں تھی. لیکن اب اسرائیل کس حد تک غزہ میں موقع دیتا ہے, آیا 6 ہفتے کے بعد وہ اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کرتا ہے, یا پھر ایک اور ڈیل اس سے پہلے ہو جائے گی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. 6 ہفتے سے پہلے ایک اور ڈیل ہو جائے گی 6 ہفتوں کے لیے یا 1-2 ماہ کے لیے, یا یہ ڈیل ہونے کے بعد پھر ایک بیچ میں ٹائم آ جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے جس میں اسرائیل پھر غزہ میں حملے شروع کر دے گا. آپ کو کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ڈیل نہ ہو سکے میرا اپنا, اور یہ اسرائیل پھر ایک ونڈو جہاں آئے گی, انلیس کہ ٹرمپ از ویری ڈٹرمنڈ کہ اس نے ابراہیم ایکارڈز کو ریوائیو کرنا ہے. کیونکہ سعودی عرب دیکھیے جب تک غزہ میں باقاعدہ امن نہیں آ جاتا, فلسطین کی ریاست کا ایشو تو خیر ایک طرف رہ گیا. اب میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب اس پہ انسسٹ کریں گے, لیکن ایک مستقل جنگ بندی نہیں ہو جاتی اس وقت تک سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بنے. ٹرمپ یہ ڈیفینیٹلی پریشر بلڈ کریں گے کہ آپ ویسٹ بینک میں تو جی جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے, جو کروائیاں آپ کر رہے ہیں جینن کیمپ میں یا جو بھی آپ, لیکن غزہ میں آپ جنگ بندی مان لیں, مستقل جنگ بندی. لیکن اس جنگ بندی کا بھی کچھ فائدہ فی الحال نظر اس طرح نہیں آتا. ٹھیک ہے لوگوں کو ایک بریدنگ اسپیس مل گئی, لوگ واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, وہ ملبے کا ڈھیر ہے جو بھی ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن سعودی عرب بھی اس وقت تک یا باقی خلیجی ممالک بھی اس وقت تک ہیلپ نہیں کر سکتے غزہ کے لوگوں کی جب تک کہ یہاں پہ مستقل امن نہ آ جائے. مستقل امن سے مراد یہ ہے کہ ایک پرماننٹ سیز فائر نہ ہو جائے. صحیح. اور پرماننٹ سیز فائر میں دیکھ نہیں رہا جب تک حماس موجود ہے بن نتنیاہو کے لیے جس طرح یہ آشوف اسٹرینتھ کیا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ حماس یا اسرائیل اس کو تسلیم کرے گا. اور پھر یہ بھی ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ سعودی عرب وغیرہ بھی یہ ان کو بھی یہ قابل قبول نہیں ہے کہ حماس دوبارہ آ کر غزہ کا کنٹرول سنبھالے. وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پیلیسٹینین اتھارٹی آ کر اس کا کنٹرول سنبھالے. اب پیلیسٹینین اتھارٹی کو ویسے ہی کویسچن ریز کر دیے ہیں اسرائیل نے. اسرائیل پی اے کو بھی ان کو بھی نہیں مان رہا کہ وہ غزہ میں آ کر اپنا کنٹرول لیں. تو ایک بہت کھچڑی سی بن چکی ہے, اس میں کچھ پتہ نہیں, کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ معاملات کس طرف جائیں گے. لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں نتنیاہو کی ڈومیسٹک پوزیشن جو دیکھ رہے ہیں, اور جو اس نے فار رائٹ جو لوگ ہیں بن گوائر ہیں یا اسموٹرچ ہیں جو ان کے ساتھ وعدے وعید کیے ہیں کہ دوبارہ ہم جنگ شروع کریں گے, ہم ویسٹ بینک میں اپنی سیٹلمنٹ کو آگے بڑھائیں گے,
اور ویسٹ بینک کو بھی انیکس کریں گے, اپنا حصہ بنا لیں گے. جس طرح انہوں نے گولان ہائٹس کو بنایا تھا, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا اپنی پچھلی ٹرم میں. جب انہوں نے بنایا تھا اس کو بیت المقدس کو اپنا حصہ, وہ بھی انیکس کر لیا تھا, وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مان لیا تھا, بلکہ امریکی سفارت خانہ بھی شفٹ کر دیا تھا. بالکل. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنل ہے نا, ان کو اگر سعودی عرب سے کچھ فائدہ مل رہا ہے تو پھر وہ بن نتنیاہو پہ پریشر بلڈ کریں گے کہ نہیں بس آپ غزہ میں آپ نے کچھ نہیں کرنا, پیلسٹین اتھارٹی کو بھی آپ نے ماننا ہے. لیکن حماس کو کس طرح ختم کر سکیں گے, میرے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو یا باقی دوسری آرگنائزیشنز کو, کیونکہ پیلسٹین اتھارٹی تو بالکل ہی ان افیکٹو رہی, کرپشن, لیک آف گڈ گورننس, سارے وہ چیزیں جو ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, وہی چیزیں سب وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں کا ان کو بھی تسلیم کرنا, ان کا خیال یہی ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ جہاں الجزیرہ اسرائیل نے ویسٹ بینک میں اور جگہوں پہ الجزیرہ کو بین کر دیا, تو محمود عباس نے بھی ویسٹ بینک میں الجزیرہ کو بین کر دیا. تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں شبہات تو پیدا ہوتے ہیں نا کہ ان کی پراکسیز ہیں, ان کی گیم کھیل رہے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ ابھی بھی اس کے باوجود کہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں, ابھی بھی حماس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. بہت سے فلسطینی ہوں گے جو ہماری طرح حماس کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ رائٹ فلی ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور یہ سلام ہے الجزیرہ کو بھی, فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ الجزیرہ دنیا کا واحد چینل ہے جس نے فلسطین سے اپنی نظر نہیں اٹھائی. بالکل. بہت سی چیزیں ہوتی رہیں لیکن انہوں نے فوکس رکھا, قربانیاں بھی بہت ساری اور قربانیاں ان کے رپورٹرز نے بہت دیں. تو الجزیرہ کو سیلوٹ پیش کرنے کو دل چاہتا ہے آج. باقی ہمارے پاکستانی چینلز بھی کبھی کبھی کوئی خبر لگا دیتے ہیں, لیکن الجزیرہ نے بڑے مستقل مزاجی کے ساتھ اور ابھی تک فلسطین کے معاملے سے آنکھ نہیں, کیمرہ نہیں اٹھایا. صحیح. سو باسط صاحب رخ کریں گے بنگلہ دیش کی جانب, آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لیں. پلیز. Let's take a short commercial break here.